اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچتے رہو کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے، بچو تم بہت ساری بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ پچھلی آیت میں بھی کچھ ایسے اعمال کا ذکر تھا جس سے مسلمانوں کی باہم لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی آپس کے حالات معاملات بگڑ سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کسی کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا بدگمانیوں سے بھی بچو، کہ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی کرو گے تو پھر یہ ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کوئی شخص ہے، وہ فرض کرے کوئی مجبوری ہوگی، وہ نہیں آیا، اس نے تمہیں آنے کے لیے کہا تھا اور تم گمان کرنے لگ جاؤ یہ جان بوجھ کر نہیں آیا، اس کو کوئی کام نہیں تھا، بلا وجہ نہیں آیا، یہ ہمارے ساتھ ضد کھاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ اچھا نہیں چل رہا، تو ایسی بدگمانیاں کرنے سے کیا ہوگا؟ نفرتیں بڑھیں گی۔ جب نفرت بڑھے گی تو تمہاری اور اس کی آپس میں ناراضگیاں جو ہے پھر آخر میں لڑائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو فرمایا بدگمانی کو وہیں ختم کرو، بدگمانی مت کرو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، ہمیشہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ ان کی بات کو اچھے گمان پر محمول کرو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو، کسی کے نقص برائیاں یا اس کے عیوب ڈھونڈنے کے لیے جاسوسی کرنا اور اس ٹو میں رہنا کہ اس کے ویک پوائنٹ میرے سامنے آ جائیں، تو یہ بھی فرمایا مت کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، چاہے کسی کے گھرانے کی یا کسی کی ذات کی جاسوسی نہ کرو، یہ منع ہے، کیونکہ اس طریقے سے جب تم جاسوسی کرو گے، کسی کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ کہاں جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، یہ سائیکل پر کدھر جا رہا ہے، اس کے پیچھے پھرو گے، اس کی نظر پڑ گئی، وہ کہے گا یہ ضرور میری جاسوسی کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تمہاری آپس میں تو میں ہوگی، پھر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں کوئی حکومت ہے اور کسی مجرموں کے بارے میں اس کو تحقیق کرنے کی جاسوسی کی ضرورت ہے، تو حکومت اگر ڈیوٹی لگاتی ہے کسی مجرموں کی جاسوسی کرنے کے بارے میں تو اس کو اجازت ہے۔ عام مسلمان ایک دوسرے کی جاسوسی مت کریں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا نہ غیبت کرے تمہارا بعض کی۔ غیبت اس کو کہتی ہیں کہ جو برائی کسی کے اندر موجود ہو اس کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا۔ مطلب کوئی فرض کرے جھوٹ بولتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، تو وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی کہے کہ وہ چور ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، تو ایسا کرنا یہ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کے اندر برائی پائی نہ جائے پھر اس کو ذکر کرنا، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا فقط بہتہ، تو نے اس کو بہتان لگایا کہ اس کے اندر یہ برائی تھی نہیں اور تو نے اس کو اس برائی سے موسوم کیا ہے، تو یہ تو بہتان ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں جو ہے اس کی برائی بیان کرنا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے غیبت کی، مثلا کسی آدمی نے کوئی زیادتی کی ہے، اب وہ آدمی کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے یا کسی عالم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب مجھے اس کا حکم بتائیں میں کیا کروں۔ ایک یہ شکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اب وہ اس کی عدم موجودگی میں قاضی کے پاس جاتا ہے یا جج کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے
کہ جی فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ یہ برائیاں کرتا رہتا ہے اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا ہے، تو اب یہ بھی عدم موجودگی میں ہو رہا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے۔ اس کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ وہاں اپنے ظلم کی شکایت کرنے کے لیے گیا ہے، یا کسی مفتی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ہے، تو اس شکل میں اس نیت سے اگر وہ پوچھے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے، اس کا کوئی مداوع ہو جائے، تو پھر گناہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی مشورہ پوچھتا ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں کرنا چاہتا ہے کسی لڑکے سے، تو وہ اس سے مشورہ پوچھتا ہے کہ فلاں لڑکے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اب وہ لڑکا فرض کرے نشہ کرتا ہے، تو اب اگر یہ اس کو نہیں بتائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ بچی بیاہ دے گا، اس کی بچی کا نقصان ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ اگر بتا دے عدم موجودگی میں اس کے کہ بھائی وہ نشہ کرتا ہے، وہ نشئی ہے، اب یہ بھی برائی تو عدم موجودگی میں ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایک خیر مضمر ہے کہ کسی کو جب مشورہ پوچھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ صحیح مشورہ دو، صحیح مشورہ دو، تو اس لیے یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ورنہ کوئی ایسا بھی مقصد نہیں ہے بلا وجہ کسی کی برائی کرنا، جیسا کہ عام طور پر جو محافل مجالس ہوتی ہیں تو ان کا سجنا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ غیبت سے ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہ غیبت کرے تمہارا بعض بعض کی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ کھائے وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو؟ مردہ پڑا ہوا ہے، مردے بھائی کا گوشت کاٹ کر کسی کو کھانے کے لیے دو، تو فرمایا کیا تم کھا سکتے ہو؟ فکرہتموہ، تم ناپسند سمجھو گے۔ مردے کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کیونکہ مردہ اٹھ کر پکڑ نہیں سکتا جو آدمی اس کا گوشت کاٹے گا۔ اسی طرح جو آدمی موجود نہیں ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرتے ہیں تو وہ تو کچھ آگے سے دفاع نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یہ یاد رکھو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے، تو اس کو تم کتنا ناپسند سمجھو گے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ برائیاں عام طور پر تب آتی ہیں جب ایک آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اپنے اندر بڑائی کس بنیاد پر ہے، ذرا سن لو کہ میں نے تمہیں پیدا کس سے کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے تم سب انسانوں کی پیدائش ہے۔ وہ آخر میں جا کر اینڈ میں وہ دو ہی انسان تھے، ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت حوا، انہی کی ساری اولاد ہے، تو پھر تم ایک دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ رہ گئی خاندان اور برادریاں اور قبیلے، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور بنائے ہیں ہم نے تمہارے بڑے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ہم نے تمہاری ذات برادریاں یا تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے جو رکھ دیے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے، کیونکہ اگر قبیلہ نہ ہوتا، خاندان نہ ہوتا، برادری نہ ہوتی تو پھر کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے۔ تو برادریاں، خاندان یہ پہچان کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ تم اپنی برادری کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھو، اس لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ سوچنا سمجھنا چاہتے ہو کہ باعزت کون ہے تو وہ خاندان اور برادری سے، مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تم اگر متقی بن جاؤ گے تو سمجھ لو اللہ کے ہاں سب سے بڑے باعزت بن جاؤ گے۔ تو عزت اس میں ہے، خاندان میں، برادری میں، مال و دولت میں، اس میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کسی کو حقیر سمجھو تو ایسا مت کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔